گولڈن براؤن بالوں کی 2 پونیاں بنائے وہ 8 سالہ بچی بینچ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ تبھی غازی نے اس سے پوچھا، کیا ہو تمہیں؟ اور اس کے پوچھنے پر وہ کسی چابی کی لگی گڑیا کی طرح شروع ہو گئی تھی۔ غازی، میرا سارا لنچ گر گیا۔ مما نے آج نگٹس بنائے تھے میرے فیورٹ، پر کلاس سے باہر آتے ہی ایک لڑکی سے میری ٹکر ہوئی اور سارے کے سارے زمین پر گر گئے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گلابی گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور اسے ساری کہانی سنائی۔ اوہ نو، یہ تو بہت برا ہوا۔ تم 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ 9 سالہ غازی اٹھا اور اپنی کلاس کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا لنچ باکس تھا۔ یہ لو، آج میرب آپی نے میرے لیے سینڈوچ بنائے تھے، تم یہ کھا لو۔ اس نے اپنے لنچ باکس کا ڈھکن ہٹایا تو اندر 2 سینڈوچ پڑے تھے۔ پر غازی، مجھے نگٹس ہی کھانے ہیں نا۔ وہ گرے آنکھوں والی بچی ابھی بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یار، پر ابھی نگٹس نہیں ہے نا، تم یہ کھا لو، کل میں میرب آپی سے کہہ کر تمہارے لیے نگٹس لے آؤں گا۔ وہ خود سے 2 سال چھوٹی بچی کو بڑوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ اس بچی نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اس کا لنچ باکس پکڑ لیا، کیونکہ اسے بھوک تو بہت لگی ہوئی تھی۔ اچھا، تم میری برتھ ڈے پر کیا گفٹ لاؤ گی؟ غازی نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، میں تو کچھ بھی نہیں لاؤں گی، مما 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 اور بابا لائیں گے۔ وہ کندھے چکا کر بولی تھی۔ سچ میں؟ کیا تم میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لاؤ گے؟ غازی نے اس طرح بولا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوگی اور پھر بولی، پر میں کیا لاؤں گی غازی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی مسئلہ ہو گیا۔ ہاں چلو، ایک کام کرو، تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے نا، تم ایسا کرنا کہ میرے لیے ایک پیارا سا کارڈ بنا کر لانا، برتھ ڈے کارڈ۔ غازی کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ٹھیک رہے گا غازی۔ چلو اب تم جلدی سے لنچ ختم کرو، بریک ختم ہونے والی ہے۔ اوکے، پر تم نہیں کھاؤ گے کیا؟ ایک اور آدھا سینڈوچ کھا کر اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی بھوکا ہے، مگر غازی نے کہا، نہیں تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے کھانے میں لگ گئی تو غازی اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ہیلو، طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ ٹھیک ہے، اب کافی بہتر ہوں۔ ارسل کا جواب سن کر دیان نے سر ہلایا تھا۔ دیان جانتا تھا کہ ارسل کیا پوچھنے آیا اور کیوں پوچھنے آیا ہے۔ اب وہ بس اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سنڈے تھا اور وہ دونوں اس وقت دیان کے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھے چائے اور مختلف چیزیں کھانے میں مصروف تھے۔ دھوپ کافی تیز تھی، پر ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اور وہ جس طرف بیٹھے تھے وہاں شیڈ کی چھاؤں بھی تھی۔ آخر ارسل نے اپنا سوال پوچھ ہی ڈالا، دیان، تم اس دن عائشہ کے پیچھے کیوں گئے تھے؟ یار، میں نے تمہیں جواب دیا تو تھا۔ ارش نے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا، نظریں نیچے لان میں پودوں کو پانی دیتے مالی پر تھی۔ ہاں، پر مجھے تمہارے جواب کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اب سیدھی طرح اور آسان الفاظ میں بتاؤ کہ تم کیوں گئے تھے اس دن۔ ارسل کی سنجیدگی نے دیان کو بھی سنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسل کتنا فکر مند رہتا ہے اس کے لیے۔ پتہ ہے ارسل، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے پر لوگ غلط کہتے ہیں۔ کبھی کبھی غلطیوں کی سزا، گناہوں کا خمیازہ اور مکافات عمل بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ غلطی سزا کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کس قدر غلط ہے نا ارسل؟ اس نے ارسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارسل چہرے پر ہمدردانہ تاثرات لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر دیان اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اس کا عادی تھا، اس لیے خاموشی سے سنتا رہا۔ ارسل، پہلے جب مجھے عائشہ کے بارے میں پتہ چلا تو میرے دل نے بھی یہی کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ مکافات کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا، لیکن کیسی مکافات؟ دیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں واضح الجھن بھرے تاثرات تھے۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز بالکل سرد تھی۔ کیا تم جانتے ہو ارسل، عائشہ کے والد کا نام طالب مراد ہے۔ دیان کی باتیں سن کر ارسل کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔
وہ کرسی سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے دیان کی طرف دیکھنے لگا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ چلچلاتی دھوپ آنکھوں کو چندھیا رہی تھی اور سڑک پر چلتے لوگوں کے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا۔ ایسے میں عرش گاڑی کا ایئر کنڈیشن آن کیے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے، آنکھیں بند کیے وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بلیک ہاف سلیوز پولو شرٹ کے نیچے گرے ٹراؤزر، اس کی شرٹ سے اس کے بازو نمایاں ہو رہے تھے جن کی نیلی رگیں ابری ہوئی تھی۔ اس کے ورزشی بازو بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سگریٹ کی وجہ سے سیاہ ہوئے ہونٹوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ آج اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ تبھی گاڑی کے پرسکون ماحول میں فون رنگ ٹون کی چنگاڑتی آواز گونجی، اور سکون بھرے ماحول میں یہ فون کال عرش کو کس قدر بری گزری اس کا اندازہ اس کے تاثرات سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر ہینڈ فری کانوں سے نکالی اور فون کی سکرین کو دیکھا۔ سکرین پر کلک کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے، بھونکو اب۔ اور آگے سے اس کے پرسنل مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ اس کا یہ مینیجر اس کے ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ انشرا کو اغوا کروانے اور پھر بوبی تک پہنچانے میں بھی اسی نے مدد کی تھی۔ سر، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہاں بولو بھی، کیا ہو گیا؟ سر، میں آپ کو ایک ویڈیو واٹس ایپ کر رہا ہوں، وہ کائنڈلی دیکھ لے۔ اور عرش کے کچھ بولنے سے پہلے اس نے کال کٹ کر دی۔ بغیرت انسان، میرا کھاتا ہے اور میری کال کاٹ دی۔ کال کٹنے پر عرش غصے سے بولا تھا، پھر فون کی رنگ ٹون پر واٹس ایپ کھولا۔ کسی نیوز چینل کی ویڈیو تھی۔ اس نے ویڈیو چلائی تو نیوز اینکر کی تیز آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ ناظرین، ملک کے جانے مانے بزنس مین حامد جہانگیر کا اکلوتا بیٹا عرش جہانگیر اللیگل کاموں میں ملوث ہے۔ مشہور زمانہ اسمگلر بابی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں۔ ان سب باتوں کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارون رشید ملک کی بیٹی انشرا ملک کے ساتھ بھی عرش جہانگیر کے تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اغوا کے پیچھے عرش جہانگیر کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تمام سرگرمیوں سے انشرا ملک آگاہ تھی اور انہوں نے یہ سب باتیں ان کی منگیتر کو بتا دی اور انہوں نے منگنی توڑ دی تھی۔ آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ عرش جہانگیر کی منگنی حامد جہانگیر کے بزنس پارٹنر فاروق حیدر کی بیٹی میرب فاروق حیدر سے ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عرش نے بدلہ لینے کے لیے انشرا ملک کو اغوا کر لیا تھا، لیکن اب پولیس اور ہارون رشید ملک کیا لائے عمل طے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اور بس ویڈیو ختم ہو گئی۔ ویڈیو دیکھ کر عرش کے جبڑے تنگ گئے تھے۔ اس کی گردن کی رگیں ابھر کر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ دنیا کو تباہ کرنے کا جنون اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے فون ڈیش بورڈ پر اس قدر زور سے پھینکا کہ اچھل کر واپس سیٹ پر آ گرا تھا۔ سر کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس نے انہیں کھینچا۔ وہ اس وقت کوئی وحشی جنونی انسان لگ رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر سے اس کے فون بجنے کی آواز آئی تھی۔ فون کے ڈھیٹ پن کو بھی سلام تھا جو اتنی دفعہ گرنے اور پٹخے جانے کے بعد بھی ابھی بھی ٹھیک تھا۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا اور کال یس کرتے ہی چیخا، تم کس قبر میں مرے پڑے تھے جب یہ سب ہو رہا تھا؟ 15 منٹ، صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس۔ مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو تمہیں گولی میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ دوسرے بندے کی بات سنے بغیر اس نے فون ساتھ والی سیٹ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی بلیک مرسیڈیز ٹریفک کو چیرتی ہوئی ہوا کے دوش پر اب اڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ سب کیا ہے؟ میری اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی جہاں بطول حیدر اور طالب مراد بھی بیٹھے تھے۔ کیا ہوا بیٹے؟ کیا کس بارے میں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ وہی ڈیڈ، عرش کے متعلق جو نیوز آ رہی ہے وہ سب۔ وہ بھی لاؤنج میں سے گزر رہی تھی جب ٹی وی چینل پر چلتی خبر نے اسے وہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خبر دیکھ کر اسے دکھ تو بالکل بھی نہیں ہوا، ہاں البتہ حیرت ضرور ہوئی تھی۔ جو وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ خود بخود ہو گیا۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ مگر جس نے بھی کیا وہ اس کی شکر گزار تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ انشرا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں عرش کا ہاتھ تھا۔ ایسا کرو میرے بیٹا، تم بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ فاروق حیدر نے اسے بھی بیٹھنے کا کہا تو وہ چپ چاپ سامنے بیٹھ گئی۔ عرش کے بارے میں جو نیوز آ رہی ہے نا، وہ میں نے ہی چلوائی ہے۔ میڈیا تک وہ ثبوت میں نے ہی پہنچائے ہیں اور اب عرش خاموش نہیں بیٹھے گا۔
ہم نے اسے کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ گھر تو وہ کسی قیمت پر نہیں آئے گا، لیکن جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ اور طالب، تم بھی احتیاط کرنا، ہو سکے تو گھر میں کوئی سیکیورٹی وغیرہ مینج کرو، وہ تم سے بدلہ ضرور لے گا۔ رائٹ سر، آپ بے فکر رہیں، میں احتیاط کر رہا ہوں۔ اور طالب، ہو سکے تو وہ بچوں کا اسکول بھی رکوا دو کچھ دنوں کے لیے۔ ڈیڈ نہیں، کچھ دنوں میں پیپرز ہیں غازی کے، چھٹیوں کروانے سے بہت نقصان ہو جائے گا اس کا۔ میرب نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہ غازی کی پڑھائی کے لیے حد سے زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، طالب تم خود جایا کرو گے بچوں کو لینے اور چھوڑنے کے لیے، ہم اکیلے ڈرائیور کے ساتھ انہیں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ان کی پریشانی پر طالب مراد نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ ڈیڈ، اب عرش کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھو ابھی تو ہارون ملک بیان دے گا، پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اسے عرش پر شک ہو یا نہ ہو، پر پولیس اور حکومت اب اس کے خلاف ضرور کوئی ایکشن لے گی۔ فاروق، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو، بطول حیدر نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو میرب نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ یہ مشکل وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا، اور ان سب کو صبر کرنا تھا اور اس پر ثابت قدم بھی رہنا تھا۔ میرے بیٹا، عرش نے تم سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں ڈیڈ، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اوکے، اگر کرے نا تو تم نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے، بالکل بھی لاپرواہی نہیں برتنی۔ اوکے ڈیڈ، ایسا ہی کروں گی، میرب نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور طالب، تم نے مجھے عرش کے ہر لمحے کی اپ ڈیٹ کرنی ہے، اب تک تو اسے معلوم ہو چکا ہوگا یہ سب۔ مجھے سمین اور حامد بھائی کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ ماں باپ تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، پر کبھی کبھی اولاد ماں باپ کی عزت کو اپنی ہاتھوں سے آگ میں جھونک دیتی ہے۔ بطول حیدر نے افسوس سے کہا، اور ان کی بات سن کر چند پل کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر فاروق حیدر طالب مراد کے ساتھ کمرے میں باتوں میں مصروف ہو گئے تو میرب اور بطول حیدر بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ صاحب جی، باہر پولیس آئی ہے۔ ہمیں جہانگیر اور سمینہ جہانگیر کمرے میں بیٹھے تھے جب ان کا سیکیورٹی گارڈ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت ملنے پر بوکھلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ حامد جہانگیر نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیوز پر کیا کچھ چل رہا تھا اور اب کیا ہونے والا تھا، اس سب کے لیے وہ خود کو تیار کر چکے تھے۔ کل رات کے بعد سے ان کا عرش سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہاں تھا، کیا کرتا پھر رہا تھا، وہ بالکل انجان تھے۔ اس سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ رکھنا چاہتے تھے۔ حامد، اب کیا ہوگا؟ ریلیکس، باہر جا کر دیکھتے ہیں نا کہ کیا حالات ہیں، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ لاؤنج کے دروازے پر پولیس سے اہلکار کھڑے تھے۔ حامد جہانگیر کو آتا دیکھ کر ایس پی آگے بڑھا۔ مسٹر حامد جہانگیر، ہمارے پاس عرش جہانگیر کے اریسٹ وارنٹ ہے، انہیں باہر نکالیں۔ ایس پی نے کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا اریسٹ وارنٹ ان کے سامنے کیا۔ حامد جہانگیر نے وہ اریسٹ وارنٹ پکڑا اور پڑھنے لگا۔ ہارون رشید ملک نے بھی انشرا کے اغوا کے کیس میں عرش کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ ہر ثبوت عرش کے خلاف تھا، وہ چاہ کر بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ وارنٹ ایس پی کی طرف بڑھائے اور کہا، عرش گھر پر نہیں، وہ صبح سے گھر نہیں آیا۔ نو سر، ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں، میرے آفیسرز گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس کی بات سن کر حامد جہانگیر پیچھے ہو گئے اور ہاتھ سے انہیں گھر میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ سبھی پولیس آفیسر گھر میں داخل ہوئے اور پورے گھر میں پھیل گئے۔ ایک ایک کمرے، گھر کے چپے چپے کی تلاشی لینے کے بعد اب وہ پھر سے لاؤنج میں جمع تھے۔ سر، سب کچھ کلیئر ہے، یہاں پر وہ نہیں ہے، آفیسر نے ایس پی کو آگاہ کیا۔ اوکے، عرش کا روم کس نے چیک کیا؟ سر، ہم لوگوں نے، 3 آفیسر نے بیک وقت جواب دیا۔ تو وہاں سے کچھ ملا کیا؟ نو سر، ان کے لیپ ٹاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف ضرورت کا سامان اور کمپنی کی چند فائلز ہیں، ہر چیز کی تلاشی لی تھی۔ اوکے سر، ہم نے ایک لاکر دراز چیک کیا تھا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک گن تھی پر اس کا بھی لائسنس موجود تھا عرش جہانگیر کے ڈاکومنٹس میں۔ اور وہ گن کہاں ہے؟ سر، وہ گن یہ رہی۔ ایک آفیسر نے 2 لفافے ان کی طرف بڑھائے تھے، پولیتھین کے 2 پیکٹس جن میں لیپ ٹاپ اور گن تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر حامد جہانگیر، آپ کے گھر پر پولیس کی کڑی نظر ہے،
کوئی بھی آئے گا یا جائے گا ہمیں ساری خبر ہوگی، اس لیے آپ کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور جیسے ہی عرش جہانگیر سے رابطہ ہوگا آپ ہمیں انفارم کریں گے۔ ایس پی انہوں نے وارن کیا اور اپنی ٹیم سمیت باہر کی طرف بڑھ گیا، اور ہمیں جہانگیر چاہتے تو اس ایس پی کو روک سکتے تھے، پر ان کے مقابلے میں ہارون رشید ملک اور فاروق حیدر تھے۔ دونوں تگڑی اسامیاں تھیں، لیکن سب سے بڑی چیز ان کا خون، ان کا بازو تھا جس نے ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت چھین لی تھی۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو چکی تھی، پر عرش جہانگیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت ڈھونڈنے میں جت چکی تھی۔ ہر نیوز چینل پر صرف ایک ہی خبر چل رہی تھی، عرش جہانگیر کی گرفتاری کی۔ پولیس پر بہت زیادہ پریشر تھا، ہر جگہ ناکے لگا کر گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ انشرا کی عرش کے ساتھ گفتگو کی فون ڈیٹیل نکالی گئی تو ان کی لڑائی کی سب چیٹ سامنے تھی، جن میں عرش نے انشرا کو واضح الفاظ میں دھمکیاں دی تھی۔ ہر ثبوت اس کے خلاف تھا۔ جب عرش نے انشرا کو آگاہ کیا تھا تو اس کا فون وہاں اس کی کار کے پاس ہی گر گیا تھا۔ اس کی کار کے ساتھ ساتھ وہ فون بھی پولیس کسٹڈی میں تھا، جس کی ساری ڈیٹیل ضرورت پڑنے پر معلوم کی جا رہی تھی۔ عرش کے دوست حامد جہانگیر اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ان کے گھروں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ سبھی کے گھروں کی تلاشی لی جا چکی تھی، اور وہ تمام مقامات جہاں پر اس کے پائے جانے کے امکانات تھے، سب کا چپا چپا چھانا جا چکا تھا، مگر نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ عرش کے ساتھ ساتھ اس کا مینیجر بھی پولیس کو مطلوب تھا، کیونکہ پولیس کا ماننا تھا کہ اسے عرش کے ہر کام کی تفصیلی خبر ہوگی، پر وہ دونوں ہی غائب تھے۔ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا ہے یہ عرش۔ فاروق حیدر نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت طالب مراد کے ساتھ کار میں موجود تھے۔ طالب مراد ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور طالب مراد اپنی بیٹی اور غازی کو اسکول سے لینے جا رہا تھا، اور فاروق حیدر بھی اس کے ساتھ تھے۔ فاروق صاحب اب پریشان مت ہو، پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اوپر سے پریشر بھی بہت زیادہ ہے۔ حامد سر چاہ کر بھی اب عرش کا دفاع نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں، وہ اب کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کرے گا۔ عرش نے میرے دوست کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے عرش کی غلطیوں پر پردہ ڈالا، لیکن عرش جیسی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے گناہ ساری دنیا کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ بس ایک دفعہ عرش گرفتار ہو جائے تو پھر میں حامد کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لوں گا، اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ فاروق حیدر افسردگی سے بولے تھے۔ ان کی بات سن کر طالب مراد نے سر ہلایا اور گاڑی اسکول کے سامنے روکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسکول کی عالی شان بلڈنگ سامنے کھڑی تھی، جس میں سے چیونٹی کی طرح بچے نکل رہے تھے۔ فاروق حیدر اپنا فون نکال کر اس کی طرف مڑ گئے۔ کچھ دیر بعد طالب مراد نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو غازی کے ساتھ بالوں کی 2 پونیاں بنائے ایک بچی اندر آ کر بیٹھی تھی۔ طالب نے کندھے پر لٹکے ان کے بیگ بھی سیٹ پر رکھے اور دروازہ بند کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بابا، آپ کو پتا ہے آج غازی میرے لیے نگٹس بنوا کر لایا تھا میرے پاپی سے۔ وہ بچی پرجوش سے ہو کر سیٹ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سائشہ بیٹا، آپ نے فاروق انکل کو سلام کیوں نہیں کیا؟ طالب مراد نے ذرا سختی سے کہا تو وہ بوکھلا کر آگے کی طرف جھکی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے فاروق حیدر مسکراتے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آگے جھکنے کی وجہ سے اس کی بائیں سائڈ کی پونی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، جسے اس نے اپنے نرم ملائم ہاتھوں سے پیچھے کیا اور کہا، السلام علیکم فاروق انکل۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے ہماری چھوٹی سی گڑیا؟ فاروق حیدر نے آہستہ سے اس کو دایاں گال کھینچا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان کی گاڑی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل۔ انکل، آپ کو پتہ ہے میں نے بابا سے کتنی دفعہ کہا کہ مجھے آپ کے گھر جانا ہے، پر وہ مجھے لے کر ہی نہیں گئے۔ مجھے غازی کے نیو ٹوائز بھی دیکھنے تھے۔ اس بچی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اب وہ سامنے کی دونوں فرنٹ سیٹس کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سائشہ بیٹے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ ہم ابھی نہیں جا سکتے، کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ زائشہ بیٹے، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے پھر میں خود آپ کو اپنے گھر انوائٹ کروں گا۔ فاروق حیدر کی بات سن کر زائشہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بابا، زائشہ آج میرے لیے برتھ ڈے کارڈ بھی بنا کر لائی تھی، حالانکہ میری برتھ ڈے کل ہے پر یہ آج ہی بنا لائی، یہ میں گھر جا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ گاڑی اب فاروق حیدر کے گھر کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے ہر طرف خاموشی تھی۔ ابھی وہ گھر سے تقریباً 10 منٹ کے ڈرائیو پر تھے جب اچانک سے فضا میں گولی کے فائر کی آواز گونجی۔ ان کی گاڑی سڑک پر پھسلتی چلی گئی۔ سنسان سڑک پر اس کا ایک کھمبے سے زوردار ٹکراؤ ہوا اور ایک بار پھر ٹھاک کی آواز گونجی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا، جیسے موت کا سناٹا ہو۔
جیسے گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے ہر کسی کو ڈرا دیا ہو۔ ہر کوئی خوف سے دبک کر اپنے اپنے آشیانوں میں گھروں میں چھپ گیا ہو۔ ارد گرد موجود بنگلوں کے مکین شاید اس وقت گہری نیند میں تھے، جو اس قدر شور سن کر بھی بیدار نہیں ہوئے تھے۔ زائشہ نے کسی کبوتر کے بچے کی طرح خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے ان پر سختی سے اپنا ہاتھ جما لیا تھا۔ بابا، وہ آہستگی سے اپنے بابا کو پکارنے لگی۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھوں پر سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور سامنے دیکھنے کے بجائے ساتھ بیٹھے غازی کی طرف دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اور آنکھیں پھاڑے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زائشہ کو ارد گرد موجود ماحول سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سہمی نگاہوں کے ساتھ سامنے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ ہوگی، کیونکہ سامنے طالب مراد کا سر اسٹیئرنگ پر جھکا پڑا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی اور پچھلی سیٹ پر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید ابھی بھی ان کا سانس چل رہا تھا۔ خون کسی آبشار کی طرح ان کے سر سے بہہ رہا تھا۔ ان کی گرے شرٹ مکمل طور پر خون آلود ہو چکی تھی اور نیچے پاؤں میں بھی خون کی دھار نکل کر بہہ رہی تھی۔ دوسری طرف فاروق حیدر کا سر ڈیش بورڈ پر گرا تھا۔ وہ سانس لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے، ان کو گولی لگی تھی یا نہیں، یہ اندازہ کرنا مشکل تھا۔ بابا کیا ہو آپ کو؟ وہ اٹھی اور طالب مراد کی سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ وہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے اٹھنے پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو حرکت دی۔ زندگی ابھی تھوڑی سی باقی تھی ان کی آنکھوں میں۔ بابا، یہ کیا ہو گیا آپ کو چوٹ لگی ہے نا؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اور فاروق انکل، کیا ہوا آپ کو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا پلیز اٹھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے فاروق حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے طالب مراد کی طرف دیکھا، پر ان کی آنکھیں اب بند ہو چکی تھی۔ چہرے پر بھی خون کی لکیریں تھی اور اب بند آنکھوں پر بھی خون کے چند قطرے بہہ کر جم چکے تھے۔ غازی ابھی بھی ویسے ہی ساکت اور جامد بیٹھا تھا۔ بابا، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اٹھ جائیں نا بابا۔ اس بچی نے ہاتھ بڑھا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، جب اچانک سے کسی نے غازی کی طرف کا شیشہ بجایا۔ وہ دونوں خوف زدہ ہو کر ایک بار پھر سے چیخ پڑے تھے۔ زائشہ تو غازی کے بازو سے لگ گئی۔ بچوں، دروازہ کھولو۔ ایک بار پھر کسی نے کھڑکی کا شیشہ بجاتے ہوئے کہا۔ غازی نے زائشہ کا ہاتھ تھام کر دائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک بزرگ آدمی کھڑے تھے، سفید شلوار قمیض پہنے۔ اس شخص کے چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ غازی کے دیکھنے پر اس نے ایک بار پھر سے دروازہ بجایا تو غازی نے فوراً سے گاڑی کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے پر اس آدمی نے ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آ جاؤ بچوں، باہر آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر غازی زائشہ کا ہاتھ تھامے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کے سفید یونیفارم کی شرٹ اور چہرے پر خون کی چھینٹیں لگی تھی۔ وہ شخص اب آگے کی سیٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی۔ غازی اور وہ بچی دونوں ایک طرف ڈر کر کھڑے تھے۔ زائشہ ابھی بھی غازی کے بازو سے لگی تھی۔ غازی، بابا کو کیا ہوا ہے؟ زائشہ نے اسے پوچھا، مگر غازی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خاموش سے بس سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں اب وہ شخص طالب مراد کی گردن کو ہلا رہا تھا۔ ایک اور شخص اسی طرف سے بھاگتا ہوا ہے جہاں سے ابھی وہ آدمی آیا تھا۔ او مڑا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پہلے آنے والے شخص سے پوچھنے لگا۔ یار، میں تو نہا رہا تھا جب مجھے گولی کی آواز آئی۔ باہر آیا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ 2 بچے گاڑی میں تھے۔ اس نے زائشہ اور غازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نے پولیس کو کال کیا؟ ہاں، کال تو کی ہے۔ تو یہ بندہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ اس پٹھان نے طالب مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ غازی خاموش کھڑا تھا اور زائشہ وقفے سے کچھ بول رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی، پر غازی کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ زائشہ کے ہاتھ پر غازی کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، کل وہ پورے 10 سال کا ہونے والا تھا، اور جو چیز اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اور جو اسے نظر آ رہی تھی وہ اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ وہاں کھڑے رہے، جب انہیں پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز آئی۔ پولیس کے اہلکاروں نے فوراً سے ارد گرد کی جگہ کو کور کر لیا تھا۔ کچھ گاڑی کا معائنہ کر رہے تھے تو کچھ طالب مراد اور فاروق حیدر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب وہاں پر اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ارد گرد موجود بنگلوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا تعلق اس کلاس سے تھا جو پاکستان میں جائیدادیں بنا کر بیرون ملک سیٹل ہو جاتے ہیں اور سارا گھر ملازموں کے سپرد چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس اہلکار اب ان دونوں آدمیوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ وہ دونوں کسی بنگلے کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ بیٹا، آپ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ایک پولیس والے نے ان کی طرف آ کر کہا
اور پولیس موبائل کی طرف اشارہ کر کے انہیں بیٹھنے کا کہا تو غازی عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایمبولینس آ چکی تھی اور اب طالب مراد کو گاڑی سے نکالا جا رہا تھا۔ ان کا خون میں لت پت وجود دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر غازی کے جسم میں دوڑ گئی، جبکہ عائشہ اپنے باپ کا خون میں بھیگا وجود دیکھ کر گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ غازی نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، وہ بس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جسے پولیس اہلکار دوسرے اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ عائشہ کی چیخوں کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے اس طرف دیکھا تو ایک پولیس اہلکار عائشہ کو پکڑے کھڑا تھا، جو زاروں کے تار رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ خود کو اس پولیس والے سے چھڑوانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ انکل چھوڑے مجھے بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے، وہ چیخ چلا رہی تھی۔ غازی ٹانگیں اوپر کر کے ان کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گیا اور سر گھٹنے پر جھکا دیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک خوف زدہ سا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ میڈیا کی گاڑیاں بھی وہاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد کسی نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ بیٹا باہر آؤ آپ۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی پولیس والا تھا جس نے عائشہ کو تھاما تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو عائشہ کہیں موجود نہیں تھی۔ آ جاؤ بیٹا، میں آپ کو آپ کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ انکل عائشہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ دوسری گاڑی میں ہے، آپ آؤ۔ وہ اتر گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ لوگوں کا ایک ہجوم چاروں طرف موجود تھا اور میڈیا کے لوگ کھٹا تصویریں بنا رہے تھے۔ آفیسر نے ایک اور گاڑی کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھ گیا، ساتھ ہی عائشہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا پر وہ نہ اٹھی۔ بیٹا پریشان مت ہو، یہ بے ہوش ہو چکی ہے، ہم ابھی اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی وہیں پر ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ پولیس کی ایک اور گاڑی ان کے پیچھے تھی، جبکہ غازی خاموش سا ہو کر ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا تھا۔